وہ آپ کے خیالات ہیں، آپ کے نظریات ہیں، آپ کی سوچیں ہیں، آپ کی پرسیپشنز ہیں، آپ کی سیلف ٹاک ہے، یہ ساری اندر کی دنیا ہے۔ ایک جیسا آئی کیو، ایک جیسی ایجوکیشن، ایک جیسے وسائل، ایک جیسی چیزیں ہونے کے باوجود ایک آگے کیوں نکل گیا اور ایک بہت پیچھے کیوں رہ گئی؟ وجہ کیا ہے؟ حسد ایک وائرس ہے، کینہ ایک وائرس ہے، نیگیٹیوٹی ایک وائرس ہے، ایک منفی سوچنا، کسی کا برا چاہنا ایک وائرس ہے۔ تو وہ بیسک 10 کمانڈمنٹس میں بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ نے سیلف ٹاک کے لیے، پازیٹیو افرمیشنز کے لیے، خود کلامی کے لیے جملے بنانے ہیں تو 10 شرطیں سامنے رکھیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسامہ طیب اور میرے ساتھ جناب سید قاسم علی شاہ صاحب موجود ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ شاہ صاحب ایک ویڈیو آپ کی وائرل ہوئی اور کافی وائرل ہوئی، خاص کر پڑھے لکھے طبقے نے جو ہے وہ اس پہ کافی بات کی، مجھے کافی والز پہ نظر آئی، وہ خود کلامی کے حوالے سے تھی، اور میں گزارش کروں گا عابد صاحب سے کہ اس کا لنک بھی لگا دیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تاکہ اس سے وہ مستفید ہو جائیں۔ اور اسی سے پھر خیال آیا آج صبح جب گفتگو ہو رہی تھی آپ سے، تو اس میں یہی بات ہم جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ خود کلامی جو ہے اس کے کون سے جملے ہونے چاہیے اور کن اصولوں پہ ہونے چاہیے، وہ تھوڑا سا گائیڈ کیجیے۔ صاحب بہت بہت شکریہ۔ میرے کئی ایسے دوست ہیں جنہوں نے ویڈیو دیکھی اور انہوں نے کہا کہ یہ 51 منٹ کی ویڈیو ہے، 51 منٹس کی، جس کو مکمل لوگوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ شاہ صاحب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کہ یہ ایک ویڈیو 51 منٹ کی لیکچر نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کئی دنوں کی ورک شاپ بن سکتی تھی۔ تو میں نے کہا بالکل ایسی ہے، جب میں نے ان چیزوں کو سیکھا تھا، پڑھا تھا، تو اس پہ تو دن لگے تھے، اور ان کو پریکٹس کرنا شروع کیا تھا تو اس پہ زندگی لگ گئی۔ لیکن میرا ایک انداز ہے کہ میں ان مشکل باتوں کو بھی آسان کر کے عوامی انداز میں دوستوں تک پہنچا دیتا ہوں، اور یہ ساری چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیے، پہلے میں تھوڑی سی تمہید باندھ دوں تاکہ کوئی بالکل نیا سننے والا جس نے اس سے پہلے وہ ویڈیو بھی نہیں دیکھی، ویسے تو میں کہوں گا کہ اس ویڈیو سے پہلے وہ خود کلامی والی ویڈیو کو ضرور دیکھ لینا چاہیے، اور آپ چلیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد سن لیجئے۔ لیکن ایک بنیادی میں تمہید بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو انسان ہے اس کا جو ایک دن ہے اس میں ٹوٹل آنے والے خیالات کی تعداد ہے 70,000۔ ہمارے مائنڈ میں ایک دن میں 70,000 خیال پیدا ہوتے ہیں، اور اگر آپ پوری زندگی، آپ کی 37-38 سال کی زندگی میں 43 سال کی زندگی، کسی کی 10-20 دن، کچھ بھی دن، چند دن کی بھی زندگی ہے، سب سے زیادہ وقت آپ کا اپنے ساتھ گزرا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ بات چیت آپ نے نہ امی سے کی ہوتی ہے، نہ دوست سے کی ہوتی ہے، نہ کسی محبوب سے کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ بات چیت آپ نے خود سے کی ہوتی ہے۔ تو بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ وہ بات چیت جو آپ خود سے کرتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا اثر آپ کی زندگی پہ پڑ رہا ہوتا ہے۔ زندگی کا مطلب ہے ہر شعبے جی، آپ کی پروگرس، آپ کا کانفیڈنس، آپ کی اندر کی دنیا، آپ کی باہر کی دنیا، کیونکہ اندر کی دنیا بھی باہر کی دنیا کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اندر میں اندر کی دنیا سے مراد اندر کی دنیا ہے، وہ فزیکل اندر کی دنیا نہیں ہے، وہ آپ کے خیالات ہیں، آپ کے نظریات ہیں، آپ کی سوچیں ہیں، آپ کی پرسیپشنز ہیں، آپ کی سیلف ٹاک ہے، یہ ساری اندر کی دنیا ہے۔ اندر کی دنیا کے ذریعے باہر کی دنیا کو آپ دیکھتے ہیں۔ مثلا آسان سی مثال، اگر آپ اداس ہیں تو پھر خوشی جو باہر بھی ہے نا، وہ بھی آپ کو خوشی نہیں دے گی، کیونکہ اندر کی دنیا اداس ہے۔ اسی طرح آپ اندر سے خوش ہیں اور باہر کی دنیا میں کوئی اداسی بھی ہے تو وہ آپ پہ اثر نہیں ڈالے گی فوری طور پہ، کیونکہ اندر کی دنیا میں خوشی ہے۔ آپ کے اندر میلہ لگا ہوا ہے اور آپ باہر کی دنیا میں تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، تنہائی میٹر ہی نہیں کرتی کیونکہ اندر کی دنیا میں میلہ لگا ہوا ہے۔ باہر میلہ لگا ہوا ہے اور اندر تنہائی ہے، میٹر ہی نہیں کرے گی کیونکہ اندر آپ کے تنہائی ہے۔ اب یہ جو اندر کی دنیا ہے یہ کہیں نہ کہیں باہر کی دنیا کے ساتھ جڑی ہے، یعنی آپ اندر کی دنیا کے ذریعے باہر کی دنیا کو دیکھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، پوری ڈیبیٹ ہے کہ باہر کی دنیا بھی اندر کی دنیا کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ اندر کی دنیا اتنی طاقتور ہے۔ اب اندر کی دنیا میں آپ کی جو بڑی ڈیپ کنورزیشن ہے، جو بڑی گہری کنورزیشن ہے، وہ اپنے ساتھ ہے۔ یعنی اندر کیا چل رہا ہے، اندر نیت بھی ہے، اندر سوچے بھی ہیں، اندر ایک تکرار ہے، مجھے سننے والا اس وقت سن رہا ہے، اس کے ساتھ بھی ڈسکشن چل رہی ہے کہ سر کیا کہہ رہے ہیں، ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاں یہ غلط، یہ تو میرے لیے کہہ رہے ہیں، یہ تو مجھے پہلے والی ٹاک کو سننا چاہیے۔ یہ جو کنورزیشن اندر چل رہی ہے یہ سیلف ٹاک ہے۔ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو کوالٹی آف سیلف ٹاک ہے، اگر میں کہوں کہ اس کا بھی کوئی معیار ہے، اگر وہ کوالٹی اچھی ہے تو آپ کی زندگی اچھی ہے، کیونکہ اندر کی دنیا باہر کی دنیا پہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ اگر اس کی کوالٹی لو ہے تو باہر کی دنیا آپ کو بڑا کام نہیں کر سکیں گے۔ دنیا کے جتنے بڑے لوگ ہیں وہ مینیفیسٹ کرتے ہیں، ان کی جو مینیفیسٹنگ کی پاور ہوتی ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں مثال دیتا ہوں، 10 لوگ ہیں، مثال لیجیے، 10 کا ایک جیسا آئی کیو ہے، ایک جیسا پوٹینشیل ہے، ایک جیسی ایجوکیشن ہے،
ایک جیسے ایکسپوجر ہیں, ایک جیسے وسائل ہیں, لیکن اگر 10 سال بعد انہیں دیکھا جائے تو اس میں سے کوئی بہت آگے ہوگا اور کچھ لوگ بہت پیچھے رہ جائیں گے. وہ جو بہت آگے نکل گیا, ایک جیسا آئی کیو, ایک جیسی ایجوکیشن, ایک جیسا وسائل, ایک جیسی چیزیں ہونے کے باوجود ایک آگے کیوں نکل گیا اور ایک بہت پیچھے کیوں رہ گیا؟ وجہ کیا ہے؟ وہ جو آگے نکل گیا اس کو شعوری یا لاشعوری طور پہ یہ پرنسپل, یہ لا پتا تھا. لا کیا تھا؟ اس کی جو سیلف ٹاک تھی, خود سے گفتگو تھی, وہ اتنی مضبوط تھی, اس کا خود سے رابطہ اتنا مضبوط تھا, اس کا خود سے کنیکشن اتنا مضبوط تھا, اور لاشعوری طور پہ وہ اپنے ساتھ جو بات چیت کرتا تھا وہ اتنی مضبوط تھی کہ اس سے اس کا مائنڈ پروگرام ہوتا رہا, اور وہ پروگرامنگ اتنی مضبوط ہوئی کہ بعد میں مینیفیسٹنگ ہونے لگ پڑی. مینیفیسٹنگ کو اور آسان سمجھا دیتا ہوں, آشکار کرنا, ظہور پذیر ہونا, ہونے لگ پڑنا. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم بڑے لکی ہیں, مٹی کو بھی ہاتھ ڈالتے ہیں سونا ہو جاتا ہے. یہ مینیفیسٹنگ ہے کہ ان کا ایک یقین خود پہ اتنا مضبوط ہے. کچھ کہتے ہیں جی ہم جہاں پر جاتے ہیں ہمیں تو رسوائی ملتی ہے, ہم تو ناکام ہیں, ہمارے لیے تو رستے نہیں بنتے, ہمیں تو کوئی آسانی نہیں ملتی. یہ بھی ایک مینیفیسٹنگ ہے نیگیٹو. تو یہ جو آپ کے اپنے اندر کے ذریعے باہر کی دنیا میں وقوع پذیر ہو رہا ہوتا ہے, یہ مینیفیسٹنگ. مینیفیسٹنگ پہ بھی آنے والے دنوں میں ایک لیکچر آنے والا ہے انشاءاللہ, وہ بھی سب سنیں گے. لیکن یہ جو آپ کی کمیونیکیشن ہے اپنے ساتھ, اب اس میں نے اس لیکچر میں نے یہ بھی ایک جملہ بولا جو ٹونی رابنس کی کتاب اویکن دی جائنٹ کا جملہ ہے. ٹونی رابنس کہتا ہے کہ 2 طرح کی کمیونیکیشن, ایک وہ جو آپ کی باہر کی دنیا کے ساتھ, میری آپ کے ساتھ, میری دنیا کے ساتھ, میری جو اس وقت ٹاک سن رہے ہیں, ایک یہ ٹاک. ایک ٹاک ہے آپ کی اپنے ساتھ, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ کی زندگی اور آنے والا مستقبل وہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے آپ کی اپنے ساتھ ٹاک. واہ. وہ جتنی معیاری ہوگی, جتنی مضبوط ہوگی, کیونکہ آپ کا مائنڈ پروگرام ہو رہا ہوتا ہے. جس طرح کمپیوٹر کی پروگرامنگ ہوتی ہے اسی طرح آپ کے مائنڈ کی بھی پروگرامنگ ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ لوگ مائنڈ کو سمجھانے والے کمپیوٹر کی مثال دیتے ہیں, کمپیوٹر کو سمجھانے والے مائنڈ کی مثال دیتے ہیں, کہ اس میں جیسے وائرس چلا جاتا ہے, کمپیوٹر میں وائرس جاتا ہے, وہ ڈیٹا اڑا دیتا ہے, وہ آپ کی چیزوں کو خراب کر دیتا ہے. اسی طرح آپ کے اندر بھی وائرس جاتے ہیں. حسد ایک وائرس ہے, کینہ ایک وائرس ہے, نیگیٹیوٹی ایک وائرس ہے, ایک منفی سوچنا, کسی کا برا چاہنا, ایک وائرس ہے. اب یہ جو اندر وائرس آتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ نیگیٹیوٹی یہ آپ کی پروگرامنگ کو خراب کر دیتی ہے. وہ ایک ایسی پروگرامنگ کر دیتی ہے, آپ کی ایسی وائرنگ اندر ہو جاتی ہے جس سے جو کچھ ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم بڑے لکی ہیں, ہم بڑے خوش قسمت ہیں, ان کے اندر یہ ٹاک چل رہی ہوتی ہے. صحیح. شکر گزار لوگ, پازیٹیو لوگ, زندگی کا مثبت پہلو دیکھنے والے لوگ, زندگی کے انعاموں کو دیکھنے والے لوگ, جو انہیں محبتیں ملتی ہیں ان کی قدر کرنے والے لوگ, اللہ کے شکر گزار بندے, یہ اپنے اندر جو ٹاک چلا رہے ہوتے ہیں وہ مثبت ہوتی ہے. اس مثبت ٹاک کی وجہ سے جو پروگرامنگ ہے وہ مثبت ہو جاتی ہے, اور اس مثبت پروگرامنگ کی وجہ سے زندگی میں مثبت ہونے لگ پڑتا ہے. تو نہ چاہتے اپرچونٹیز آنے لگ پڑتی ہیں, نہ چاہتے خوشیاں چل کے آتی ہیں, نہ چاہتے کامیابیاں چل کے آتی ہیں. اور آسان کروں تو اسی لیکچر میں نے مثال دی کہ اگر ہم ایک لوہے کی راڈ پکڑیں اور اس پہ مقناطیس کو رب کرنا شروع کر دیں, تھوڑی دیر کے بعد مقناطیس رکھیں گے, یہ مقناطیس بن چکی ہوگی. اسی طرح ہمارا جو مائنڈ ہے وہ بھی ایک لوہے کی راڈ ہے, اس پہ جو سوچیں چلتی رہتی ہیں اسی کی مقناطیسیت پیدا ہو جاتی ہے. کیا وجہ کچھ لوگوں میں کشش ہوتی ہے, کیا وجہ کچھ لوگوں کے پاس بیٹھ کے سٹریس ختم ہو جاتی ہے, کیا وجہ کچھ لوگوں کے پاس بیٹھ کے بڑا سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں, اور کیا وجہ ہے, اور آسان کر دو, کچھ لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں, کچھ لوگ ڈرین کر دیتے ہیں, کچھ لوگ آپ ان کے ساتھ بیٹھے آپ کو لگتا ہے کچھ میرا گم ہو گیا, کچھ چھین لیا. وہ امید کے ڈاکو ہوتے ہیں, وہ موٹیویشن کے ڈاکو ہوتے ہیں. دراصل ان کے اندر جو چلتا رہتا ہے, ناشکرا بندہ, ایز گرانٹیڈ لینے والا, تھینک لیس, ویلیو نہ دینے والا, اس کے اندر اتنی زیادہ نیگیٹو سوچیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اس کی جو پروگرامنگ ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, نیگیٹو ہو گئی. لاکھ کو پریٹینڈ کرتا رہے, لاکھ کہتا رہے نہیں جی شکر ہے, ٹھیک ہے, سارا بڑا اچھا ہے, اوپر کہہ رہا ہے. جو اندر چل رہا ہے اصل میں وہ ہے, اصل کمیونیکیشن اس کے اندر چل رہی ہے اور وہ منفی ہے. لہٰذا نیگیٹو پروگرامنگ کی وجہ سے اس کی زندگی میں اکثر منفی ہوتا رہے گا, اور وہ کہے گا میں لکی نہیں ہوں, میں بد قسمت ہوں, میری قسمت ہی ایسی ہے, وائی می. اس کے اندر یہ چل رہا ہے, وہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھے گا, وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں سیلف پٹی کا شکار سمجھے گا. تو ایک تو ہے کسی نے لاشعوری طور پہ یہ فن سیکھ لیا, خود کلامی کا فن سیکھ لیا کسی نے لیکن کیونکہ سائنس یہاں پہنچ چکی ہے اور اس پہ بڑی کتابیں لکھی گئی, اور ان کتابوں نے وہ دی سیکرٹ ہے رونڈا بائرن کی باقی کتابیں ہیں, لاز آف مینیفیسٹ ہیں, سیلف ٹاک پہ, یا پھر اس وقت اسکرین پہ کتنی سیلف ٹاک کی کتابیں اور پازیٹیو افرمیشن کی کتابیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں. میں نے ساری کتابیں پڑھی ہیں. میں آج آپ کو وہ بیسک اصول بتا دیتا ہوں جن کو فالو کیا جائے تو آپ اپنی سیلف ٹاک کو خود بنا سکتے ہیں.
جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں صرف ایک ہی سیلف ٹاک تھی جو میں نے سکھائی, کیونکہ بچے تھے سارے, وہ میں نے سکھایا. یقین کریں کہ آپ خوش قسمت ہیں, صرف ایک ہی میں نے چیز سکھائی اور بنا بنایا ان کو سیلف ٹاک دے دی. ہم آئندہ دنوں میں انشاءاللہ صاحبہ صاحب انشاءاللہ 30 ایسے سیلف ٹاک کے جملے بھی بنا کے دے دیں گے انشاءاللہ. میں کوشش کروں گا وہ 30 جملوں کے ہم ایک پروگرام کر لیں جس میں شاید کوئی نہ ہو, صرف میری آواز ہو, اور جس میں کوئی اچھے سینس چل رہے ہوں اور وہ پازیٹیو جملے ہوں اور اچھی سی آواز میں ریکارڈنگ ہو, لوگ کانوں پہ لگائیں اور ان مثبت جملوں کو بار بار سنیں. انشاءاللہ جلدی وہ ویڈیو آنے والی ہے, آڈیو کے طور پہ سن لیں, ویڈیو کے طور پہ سن لیں, لیکن آپ میں ساتھ بتاؤں گا کہ آپ نے کچھ دن اسے روز سننا ہے اور پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. ابھی اگر کوئی ہمارا سننے والا یہ چاہتا ہے کہ وہ خود سے جملے بنانے شروع کر دے, اس کی کوئی اسکل ایسی ہو کہ وہ خود سے جملے بنائے, تو وہ بیسک 10 کمانڈمنٹس میں بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ نے سیلف ٹاک کے لیے, پازیٹیو افرمیشنز کے لیے, خود کلامی کے لیے جملے بنانے ہیں تو 10 شرطیں سامنے رکھیے. پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ہے کہ آپ کا جملہ مثبت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, مثلا مجھے خوشی چاہیے, ایک مثبت جملہ. مجھے غم نہیں چاہیے, اس میں غم آ رہا ہے, نہیں چاہیے. مائنڈ کو نہیں چاہیے نہیں سمجھ آتا ہے, اس کو غم سمجھ آ جاتا ہے, لہٰذا وہ غم کو اٹریکٹ کر لے گا. واہ, آپ نے مثبت جملہ رکھنا. میں نے غریب نہیں ہونا, یہ ایک منفی جملہ. میں نے امیر, غریب کا ورڈ آئے گا, مائنڈ کو نہیں پتا کہ نہیں ہونا بولا گیا, وہ غریب کو پکڑے گا اور غریب ہونے کے تمام اسباب پیدا کرے گا. آپ نے کہنا ہے میں نے امیر ہونا ہے, مثبت جملہ. ٹھیک ہے جی. لوگ مجھے نفرت نہ کریں, لوگ مجھے اوائڈ نہ کریں, ایک منفی جملہ ہے. اوائڈ اور لوگ نفرت, یہ آپ کا مائنڈ اس کو کیچ کرے گا اور لوگ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے. مثبت جملہ, لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں, انکنڈیشنل لو کرتے ہیں, میری طرف کھینچے چلے آتے ہیں, یہ ایک مثبت جملہ. تو پہلی کنڈیشن سیلف افرمیشن بنانے کی, خود کلامی کے جملے بنانے کی, جملہ مثبت ہونا چاہیے. دوسری کنڈیشن, جملہ حال میں ہونا چاہیے, ماضی میں نہیں ہونا چاہیے. لوگ مجھے محبت کرتے تھے, بالکل صحیح. یا لوگ مجھے محبت کریں گے, مستقبل کا جملہ. لوگ مجھے محبت کرتے ہیں, یہ پریزنٹ کا جملہ. میں امیر ہوں گا, یہ مستقبل کا جملہ ہے. میں امیر تھا, ماضی کا جملہ. میں امیر ہوں, حالانکہ نہیں ہے. مائنڈ کو, بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں, مائنڈ کو فوری طور پہ پاسٹ اور فیوچر کی سمجھ نہیں آتی. اوکے, مائنڈ کو جو اس وقت ہے نا اس کی سمجھ آ جاتی ہے. یہی وجہ کہ ڈرونا خواب آپ جب دیکھتے ہیں تو اس کو پریزنٹ لگتا ہے. یہی وجہ کہ اس ویڈیو کو دیکھے تو میں نے دہی بھلوں کی مثال دی کہ ایکسرسائز کرائی, سب کے منہ میں پانی آ گیا, کیونکہ کوئی دہی بھلے نہیں تھے, کوئی سامنے نہیں تھا, لیکن سب کے منہ میں پانی کیوں آیا؟ مائنڈ نے رسپانس کیا. مائنڈ حال پریزنٹ کے جملوں کو سمجھتا ہے. تو جملہ ایسا بنائے جو مثبت ہو, پہلی کنڈیشن. دوسرا, پریزنٹ میں ہو. تیسرا, اسپیسیفک ہو, اس میں ایمبیگوٹی نہ ہو, یعنی کہ کمپلیکیٹڈ سینٹینس بنانا, فلاسفیکل سینٹینس بنانا, ایک گھما پھرا کے بات کرنا. اسپیسیفک ہو. میں مثال دیتا ہوں, میں ایک جملہ بول رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں میں 1,05,780 روپے کماؤں گا. یہ بظاہر اسپیسیفک ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی راؤنڈ فگر نہیں ہے. میں اگر اس کو راؤنڈ فگر کر دوں کہ میں 1,00,000 روپے کماؤں گا تو یہ راؤنڈ فگر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, میں نے بہت دور جانا ہے, یہ اسپیسیفک نہیں ہے. میں نے اسلام آباد جانا ہے, یہ اسپیسیفک جملہ. ایسا جملہ ہو جو اسپیسیفک ہو, جس میں ٹارگٹ کلیئر ہو, کیونکہ مائنڈ کو جیسے ہی ٹارگٹ ملتا ہے پیراشوٹ کی طرح کھلتا ہے, اپرچونٹیز کو پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. جب تک مائنڈ کو ٹارگٹ نہیں ملتا مائنڈ کام نہیں کرتا. کیپ ان یور مائنڈ, آپ کا مائنڈ زیادہ اچھا پرفارم کرے گا جب اس کو پریورٹی دیں گے. آپ کا مائنڈ زیادہ اچھا کام کرے گا اگر اس کو آپ اسپیسیفک کو بات کہیں گے. آپ سمجھ لیں آپ کے پاس جن ہے اور اس جن سے آپ نے بات چیت کرنی ہے. جتنا اسپیسیفک کریں گے, وہ جن آ کے کہتا ہے کیا حکم میرے آقا, آپ اس کو اسپیسیفک کہیں گے مجھے یہ چاہیے. جتنا اسپیسیفک کہیں گے, جتنا سمپل کہیں گے, اس کو سمجھ آ جائے گا. چوتھی شرط, آپ کے جملے ذاتی ہونے چاہیے, اس میں آپ کی ذات انوالو ہو. مثلا ایک جملہ ہے, لوگ بدلیں گے تو میں بدلوں گا, لوگ بدلیں گے میرے حالات بدلیں گے, میرا باس بدلے گا تو میرے حالات بدلیں گے, میرا دفتر بدلے گا تو میرے حالات, اگر یہ دو لوگ ٹھیک ہو جائیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اس میں آپ نے کنٹرول کہاں کر دیا؟ کسی اور کے پاس. آپ کے جملے میں کنٹرول کسی اور کے پاس نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. آپ کہیں گے میں بدلوں گا تو دنیا بدلے گی, نہ وہ دو بدلیں گے نہ میں بدلوں گا ادروائز. آپ کنڈیشن جب بھی بنائیں گے نا تو کچھ بھی نہیں بدلے گا. آپ اس کو ذمہ داری کے طور پہ قبول کریں گے. یہی وجہ لوگوں میں مینوپولیشنز ہوتی ہیں. لوگ مورد الزام ٹھہراتے ہیں دوسروں کو. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, میں تو پرفارم کر جاتا, میرے حالات, یہ چیزیں. وہ جب بھی آپ اس
बॉल को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, बॉल को, गेंद को दूसरों पे फेंकते रहेंगे, ब्लेम गेम चलती रहेगी। कबूल करें और ऐसा जुमला बनाएं जो जाती हो, जिसमें मैं आए, मैं ये करूंगा, मेरे साथ होगा। तो कंडीशन पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा प्रेजेंट में होना चाहिए, तीसरा स्पेसिफिक होना चाहिए, चौथा जाती होना चाहिए, पांचवा हो सके तो जुमले में जज्बात हो, या अगर जज्बात ना भी हो तो जज्बाती अंदाज हो। ऐसा जुमला जिसमें जज्बाती अंदाज होगा, उसको, जैसे बच्चे जज्बाती हो जाते हैं जी, आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस, आपका अंदर का जिन, वो जज्बाती बातों को ज्यादा सुनता है। तो ऐसा जुमला हो जिसमें इमोशंस हो, जिसमें आप उसे इमोशनल होके कहें कि ये चीज तो मैंने इंशाल्लाह अचीव कर लेनी है या कर ली है। अब उसमें आप जब जज्बात डालेंगे ना, तो वो ज्यादा जल्दी से आपके माइंड में प्रोग्राम होगी, और आपकी जो वायरिंग है वो दोबारा से नई वायरिंग होगी, रीवायर हो जाएंगी, और वो सॉफ्टवेयर आपका मैनिफेस्ट करने लग पड़ेगा, चीजें होने लग पड़ेंगी। छठी शर्त, बोर तो नहीं हो रहे आप? मैं कह रहा हूँ कि मुझे आज समझ ये आ रही है कि ये जो हम कहते हैं ना कि सोच बंदे की बदलेगी तो वो बदल जाएगा, मुझे उसकी सारी मिथ समझ आ रही है। हमारा मुझे फाउंडेशन का ये है, सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। बदलेगा। हम सोच बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि उसकी वो शऊर और लाशऊर को लेके आज तो आपके ज़हन में तो कोई कैरेक्टर्स आ गए होंगे जिनको आप मिलते हैं, चले तो जा energy रहे break करते हैं। चलते आ रहे कई जो लोग आ जाएंगे जो मिलते हैं, जस्ट आप कहते हैं, आप आके मुझे कहते हैं शाह साहब कि मैं मिला हूं, मैं ड्रेन हो गया हूं। ऐसे ही तो वो क्यों हो गए हैं? दरअसल उनके अंदर नेगेटिविटी चल रही है, उनकी जो सेल्फ टॉक है वो इतनी नेगेटिव, और बाहर वो प्रिटेंड करते हैं, बाहर शो करते हैं कि मैं बड़ा मुस्बत हूँ, सब कुछ अच्छा है, सर आप बड़े प्यारे हैं, उसामा साहब बड़े अच्छे लगे। अंदर वो क्या चल रहा है, असल जो अंदर चल रहा है वो असल है। अगला जुमला देखते हैं जी। परसाइज हो, सेल्फ टॉक, पॉजिटिव एफर्मेशन, खुद से बातचीत इंतहाई परसाइज और छोटा जुमला हो, बहुत लंबा जुमला ना हो। जितना मुख्तसर जुमला होगा, जितना इख्तिसार से जुमला होगा, जितना वाज़ेह होगा, उतना जल्दी। मैं इसको हमेशा कहता हूँ, जो आपका माइंड है ना, या आपका सबकॉन्शियस है, वो एक जिन भी है और एक बच्चा भी है। वो एक जिन बच्चा है बिल्कुल सही। उसे बच्चों की तरह समझाएं, ठीक है जी। तो मुख्तसर जुमला हो, फिर क्या है, वो ऐसा जुमला हो जिसे दोहराया जा सके बार, यानी ये ना हो आपने एक दफा तो कह दिया फिर भूल गए। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि सेल्फ एफर्मेशन को, या जुमला जो आपने सुबह, क्योंकि रूल ये है कि आप, इस आइडियल टाइम है सुबह का जी, और आइडियल टाइम है रात सोने का, उस टाइम आप कहें। लेकिन मेरी बेगम ने मुझे याद करवाया, जब वो उसने ये लेक्चर सुन लिया तो उसने फीडबैक दी। उसने कहा कि मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब हम लोग एक किराए के घर के ऊपर ममटी पे रहा करते थे, तो आप शीशे के सामने खड़े होके खुद से कितनी कितनी देर बातें करते थे, और मुझे लगता था कि मेरा खामन नॉर्मल नहीं है। वाह। तो अब समझ आई कि वो आप वही नॉर्मल था वो नॉर्मल था, और वो अपनी प्रोग्रामिंग कर रहा होता था, और वो एक बिल्कुल स्क्रैच से नीचे से उठ के हम कहां से चलते चलते यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो उसकी वजह वो सेल्फ टॉक थी। तो वो एक मिरर मेथड भी कमिंग डेज में हम सिखाएंगे कि शीशे में देख के कैसे आप अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बिल्कुल सही, अच्छा, बिल्कुल सही। उसको दोहरा सकें। नेक्स्ट जो है जी, ये मेरा ख्याल है 7th पॉइंट है जी। 7th है, उसको इमेजिन कर सकें। जब वो जुमला बोले तो सामने कोई तस्वीरें आए, ओके। सिर्फ जुमला ना हो, जैसे तस्वीर हम पढ़ी जा रहे हैं, वो सिर्फ आप पढ़ रहे हैं, कुछ तस्वुर में नहीं आ रहा, ऐसी तस्वीर आप पढ़ें या रहमान या रहीम, और दिल में रहम भी आ रहा है, फिर उसके जो रहम और करम आप पे हो याद आ रहे हैं, कुछ तस्वीरें चल रही हैं, उसका असर ज्यादा है तस्वीर का। आप सिर्फ पढ़ रहे हैं या रहमान या रहीम और आपका ध्यान इधर उधर है, उसका असर नहीं है। बिल्कुल सही। आपको जुमला ऐसा जिसमें आप इन्वॉल्व हो, कोई तस्वीर बने, आपके अंदर कोई तब्दीली आए, आपकी बॉडी केमिस्ट्री में कोई तब्दीली आए, आपकी सोच में तब्दीली, आपकी आंखों में नमी आ जाए तसव्वुर करके। बिल्कुल सही। 8वां पॉइंट क्या है जी, आपको उस पर यकीन हो, उसमें डाउट ना हो। ओके। बस आप जुमला बोल रहे हैं कि मैं इंशाल्लाह इस मकाम को पा लूंगा, या मैंने पा लिया है, और अंदर आ रहा नहीं, ये तो नहीं पाया। डाउट, जिस जुमले में डाउट होता है या आपके अंदर डाउट होता है, वो कभी नहीं होता, ठीक है जी। मैं अक्सर, ये जज्बाती सी बात है, मैं कह देता हूँ कि सारी दुनिया ना कह रही है, आपके अंदर से अगर आवाज आ रही है कि हाँ, तो दुनिया की ना से फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही है। 10वीं बात, लास्ट थिंग जो है, यकीन के बाद आ जाती है कि सब्र भी आप में हो। ये कोई, अब आप एक दिन अब एफर्मेशंस करके, जुमले सुन के, कान पे ऑडियो लगा के, जो आइंदा दिनों में आपको मिल जाएगी, उसको सुन के आप कहें जी मैंने सुनी, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इंशाल्लाह साहब ये कितनी फनी बातें कर रहे हैं, इससे तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप सब्र करें, और अमूमन हम रिकमेंड करते हैं 21 दिन की प्रैक्टिस। 21 दिन के बाद देखें, आप फीडबैक दें। इन बच्चों के साथ भी जो मेरी टॉक हुई, इनको मैं 1 महीने का टाइम दिया, इस करके आओ। बिल्कुल 1 महीने के बाद मुझे फिर बताना कि क्या हुआ है, तो वो आप कहोगे सर जी कमाल हो गया, जिंदगी बदल गई है। तो आइडियल है सुबह और शाम के औकात,
لیکن آپ کو کسی وقت بھی یاد آ جائے اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں ریلیکس ہو کے خود کے ساتھ بات چیت کریں، مثبت بات چیت کریں، خود کو یقین دلائیں، یقیناً آپ کی پروگرامنگ بدلے گی، اندر بدلے گا تو باہر بھی بدلے گا.